ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب ہم اٹھائیں گے امثال کی کتاب باب 8 اور ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں حکمت جوان آدمی کو پکارتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ میرے بھائی اور بہن، کلام بتاتا ہے کہ حکمت پکاریے اور فہم آواز بلند کریے۔ میرے دوست، میرا یقین کرو کہ آج کئی لوگ جو مذہبی باتوں میں مبتلا ہیں، اپنی تعلیم لے کے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے مذہبی باتیں صحیح ہیں، مگر اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے ان لوگوں کی تعلیم جھوٹی تعلیم ہے۔ ان لوگ جو تعلیم لے کے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں وہ صحیح تعلیم نہیں ہے، خدا کی بتائی ہوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگ اپنی جھوٹی تعلیم پھیلانے کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو جو مسیح کو جانتے ہیں ان کے تعلیم کو کتنا نہیں پھیلانا چاہیے۔ خدا کے لوگ سڑکوں پہ نکلنا چاہیے خدا کا کلام سنانے کے لیے، لیکن سب سے بڑی کمزوری ہمارے میں یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو تو پڑھنا چاہتے ہیں اور خدا کے کلام میں جو ہے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن جب خدا کا کلام ہم کو یہ بولتا ہے کہ باہر نکل کے سڑکوں پہ جگہ جگہوں پہ جا کے یسوع مسیح کی منادی کرو تو وہ بات سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہم کو یہ کام کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں یسوع مسیح کی خوشخبری کو ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ ہم کو یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا ہے۔ اب ہم آیت 2 سے 4 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے، پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے، اے آدمیوں، میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں۔ تو یسوع مسیح ہیں جو ہماری حکمت بنائے گئے ہیں۔ خدا جو ہے یسوع مسیح کو ہماری حکمت بنایا ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے سادہ دلو ہوشیاری سیکھو اور اے احمقو دانا دل بنو۔ میرے بھائی اور بہن، کیا آپ ہوشیاری سیکھنا چاہیں گے؟ کیا آپ دانا دل بننا چاہیں گے کیا؟ تو ہوشیاری سیکھنا بولے تو اور دانا دل بننا بولے تو ہمارے زندگی میں سے گناہ کو دور کرنا پڑے گا۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حکمت کی سنیں گے تو حکمت ہم کو ہمہ قسم کے باتوں کے بارے میں بتائیں گی۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے۔ میرے منہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں، ان میں کچھ ٹیڑھا ترچا نہیں ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا کے کلام میں بہت غلطیاں ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل شریف میں غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ اس آدمی میں غلطیاں ہیں جو یہ بولتا ہے کہ بائبل شریف میں غلطیاں ہیں۔ تو آدمی کے دل اور دماغ میں غلطیاں ہیں اور بائبل شریف میں غلطیاں نہیں ہیں۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی میں یہ حکمت ہے تو وہ بہت آسان سی رہیں گی، اور جو معمولی لوگ ہیں ان کو یہ حکمت اچھی دکھیں گی۔ میں خدا کی شکر گزاری کرنا چاہوں گا یہ بات سے کہ خدا جو ہے خوشخبری اس طریقے سے نہیں بنا کہ صرف وہ لوگ سمجھے جو دماغ کے تیز ہیں۔ اگر خدا ایسا کرتا تو کئی لوگ چھٹ جاتے تھے۔ یہ خوشخبری جو ہے
मामूली लोगों के लिए है और ये खुशखबरी वाकई में आसान है। ये एक दिलचस्पी की बात है कि चंद चीज़ों को जिसके बारे में लोग ये समझते हैं कि बड़ी और गहरी है, जिसको समझना मुश्किल है, वो वाकई में मुश्किल नहीं। अगर चंद चीज़ें जो बाइबल शरीफ में से आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैं सीधे आपको ये बोलना चाहूँगा कि मुसीबत बाइबल में नहीं है, बल्कि मुसीबत आप में है। मेरे भाई और बहन, आज कई लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि उन लोगों के दिलों पे पर्दा है, इसलिए उन लोग बाइबल के बातों को समझ नहीं सक रहे। तो यह मुसीबत बोले तो दिल की है। तो अब हम हमारे ज़िंदगी पे गौर करेंगे। अब आप ये मत बोलो कि आपको दिमागी मुसीबत है जिसके वजह से आपको खुदावंद से दूर रखी जा रही है। या मुसीबत है बोले तो ये है कि आपके ज़िंदगी में गुनाह भरा हुआ है। आपके ज़िंदगी में चंद चीज़ें हैं जो कि आप बदलना नहीं चाह रहे। आप यीशु मसीह के सामने अपना दिल और अपना दिमाग झुका के आना नहीं चाहते हैं। ये आपकी मुसीबत है। तो ये है सबसे बड़ी मुसीबत। कलाम में तो साफ साफ बताया गया है कि जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा, यानी कि मुसीबत खत्म हो जाएगी। एक आदमी बोलने को लगा कि जब तक कि मैं मसीह के पास नहीं आया मेरे जिंदगी में बहुत मुसीबतें थी। हम जो हैं ये चीज को दिमागी मुसीबत बोलेंगे, मगर असल में देखा गया तो ये दिमागी मुसीबत नहीं है बल्कि दिल की मुसीबत है। खुदा का कलाम साफ है, याद रखो। खुशखबरी इतनी आसान है कि गलत फहमी नहीं हो सकती, मगर होना बोल के अपनी मर्जी से हम खुदा की खुशखबरी को हमारे दिल में उतारने से रोकते हैं तो ये अलग बात है। तो ये जो है दिमागी मुसीबत नहीं है बल्कि दिली मुसीबत है। इसलिए हम खुदा के कलाम को एक गीगर काउंटर के हैसियत से इस्तेमाल कर सकते हैं। गीगर काउंटर का मतलब है कि एक ऐसा सामान जो रेडियो एक्टिविटी को नापता है। एक गीगर काउंटर जो है एक आदमी को यह बताता है कि यूरेनियम कहाँ है। और जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं और उसका जो असर आदमी पे पड़ता है वो हमको बताता है कि कौन सा आदमी वाकई में दिल से ईमान लाया है। थोड़े लोग हैं जो खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं और जो काउंटर की तीर है वो ऊपर नीचे उछलती है, मगर थोड़े लोग हैं जिनके चेहरों को देखेंगे तो बहुत ही मजहबी दिखेंगे और उनकी बातचीत मजहबी बातों से ताल्लुक़ रखेंगी, मगर जो है असलियत में उनके ज़िंदगी पे गौर करेंगे तो वो मरे हुए हैं। ये लोग खुदा के कलाम को अपने दिल में उतारने से रोकते हैं। लोगों से जो खुदा के कलाम को अपने दिल में उतारने से रोकते हैं उनको निपटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम बस ये है कि हम खुदा के कलाम को सुनाते चले जाना। हमारा काम यह है कि हम खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा फ़र्ज़ है। अब हम आयत 10 और 11 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मर्जन से अफजल है और सब मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। प्यारे भाई बहन, अय्यूब की तरह जब आप और मैं वो जगह पे आएंगे जहाँ हम अपने ख्वाहिशात को सीधे करते हैं, यानी कि किसको अहमियत देना है और किसको ज़्यादा अहमियत देना है। जब हम ये दुनिया के चीज़ों को सही तरह से नापते हैं और ये महसूस करने को लगते हैं कि हिकमत जो है कुंदन से बेहतर है, तो उस वक़्त हम खुदा को हमारे ज़िंदगी में अव्वल नंबर पे रखेंगे। ये होगा। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ हिकमत के बारे में बताया जाता है कि हिकमत में क्या क्या बातें मौजूद हैं। आयत 12 में लिखा हुआ है, मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज़ को पा लेती हूँ। खुदा का कलाम साफ साफ बता देगा कि हिकमत एक शख्स है और वो शख्स है खुदावन यीशु मसीह। आयत 13 में लिखा हुआ है, खुदावन का खौफ बदी से अदावत है, गुरूर और घमंड और बुरी राह और कज को मुँह से मुझे नफरत है। प्यारे भाई और बहन,
یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج واقعی میں صحیح ہے۔ حکمت جو ہے ظہور میں آئی ہے۔ حکمت جو ہے خدا کی ایک طبیعت ہے، اور یہ طبیعت خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ بدکاری، غرور، دل کی سختی، یہ سارے باتوں سے مسیح چڑھتے ہیں۔ اگر ہم بولتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں تو ہم بھی یہ سارے باتوں سے چڑھنا پڑے گا۔ آیت 14 سے 16 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، مشورت اور حمایت میری ہیں، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے، میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرا انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں، میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری دنیا کی حکمتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور انہیں جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو آج دنیا کی حکومتیں چل رہی ہیں بولے تو خدا کی طرف سے چل رہی ہے، اور یہ جاننا کہ سارے دنیا کے حکومتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں کتنی اچھی بات ہے۔ خدا کی مرضی یہاں زمین پہ قائم ہوتی ہے۔ آیت 17 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، سلیمان بادشاہ اپنے زندگی کے شروع میں یہ سیکھے تھے۔ انہوں یہ معلوم کرے کہ جب انہوں خدا سے مانگے تو خدا ان کو حکمت دیا۔ جیسا انہوں حکومت کے تخت پہ بیٹھے انہوں خدا سے حکمت مانگے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کو اگر حکمت ملی ہے بولے تو خدا کی طرف سے ملی ہے، اور یہ بالکل الگ حکمت ہے۔ اور میرے بھائی اور بہن، خدا ہم کو حکمت دینے کے لیے تیار ہے اگر ہم خدا کے شرطوں کو پوری کریں گے، اور وہ شرط ہے خدا کے کلام پہ غور کرنا اور خدا کے کلام سے محبت رکھنا۔ اب ہم آیت 18 اور 19 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت، میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ یہ جو ہے دنیا داری کے چیزیں نہیں ہیں جو یہاں بتایا گیا ہے، بلکہ یہ روحانی تحفے ہیں جو نچھاور کیے گئے ہیں۔ آیت 20 اور 21 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں حکمت کو مسیح کے شخصیت میں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 22۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ حکمت جو ہے یسوع مسیح کے شخصیت میں بتائی گئی ہے۔ آیت 23 پڑھیں گے، میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کی زمین تھی۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، میں ازل سے یعنی کہ میں شروع سے تھا۔ تو یسوع مسیح ایک لوتا تھے، یہ حساب سے نہیں کہ ان کے زندگی کی شروعات ہونا، بلکہ باپ کے ساتھ ایک طبیعت کی حیثیت سے رہ ویسا۔ تو انہوں شروع سے خدا کے ساتھ تھے۔ یہاں ہم کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ خدا کی کوئی شروعات نہیں ہے نہ آخر ہے۔ خدا خدا ہے اور انہیں ہے۔ تو صرف یسوع مسیح ہیں، اور صرف یسوع مسیح ہم کو صاف طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ مسیح بولتے ہیں، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر یسوع مسیح اور خدا باپ اپنے پاک روح کو ہمارے دل کو کھولنے کے لیے نہیں بھیجتے تو ہم یسوع مسیح کو کبھی بھی نہیں جان سکتے تھے۔ ایک شخص جو نجات پایا ہے
مسیح میں آرام کر سکتا ہے اور مسیح میں مسرور ہو سکتا ہے۔ آج ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں اور مذہبی باتوں کے بندش میں ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہمارا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی طور سے ہے اور مسیح خدا کا کلام ہے، اور ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو بات ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیے کیا؟ کیونکہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آ گئے اور دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنا پاک خون صلیب پہ بہائے اور اپنی جان صلیب پہ دے کے ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔